अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 351। उम्मे अतिया से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन हाइज़ा और पर्दा नशी औरतों को भी बाहर ले जाएं ताकि वो मुसलमान के इज्तिमा और उनकी दुआओं में शरीक हो सकें। अलबत्ता हाइज़ा औरतों को नमाज पढ़ने की जगह से दूर रखें। एक औरत ने कहा, या रसूलल्लाह, हम में बाज़ औरतें ऐसी भी होती है जिनके पास पर्दा करने के लिए चादर नहीं होती। आपने फरमाया कि उसके साथी औरत अपनी चादर का एक हिस्सा उसे उड़ा दे। और अब्दुल्ला बिन रज़ा ने कहा, हमसे इमरान कतान ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन शहरीन ने, कहा हमसे उम्मे अतिया ने। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और यही हदीस बयान की। हदीस नंबर 352। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने तहबंद बांध कर नमाज पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बांध रखा था और आपके कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे। एक कहने वाले ने कहा, आप एक तहबंद में नमाज पढ़ते हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुझ जैसा कोई अहमक मुझे देखे। भला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो कपड़े भी किसके पास थे? हदीस नंबर 353। मोहम्मद बिन मुनकदिर ने कहा कि मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। हदीस नंबर 354। उमर बिन अबी सलमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी और आपने कपड़े के दोनों किनारे को मुखालिफ तरफ के कंधे पर डाल लिया। हदीस नंबर 355। उमर बिन अबी सलमा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। कपड़े के दोनों किनारों को आपने दोनों कंधों पर डाल रखा था। हदीस नंबर 356। उमर बिन अबी सलमा ने खबर दी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को दोनों कंधों पर डाले हुए थे। हदीस नंबर 357। उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के गुलाम अबू उमरो यजीद ने बयान किया कि उन्होंने उम्मे हानी बिनते अबी तालिब से ये सुना। वो फरमाती थी कि मैं फ़तेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि आप गुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि उम्मे हानी बिनते अबी तालिब हूँ। आपने फरमाया, अच्छी आई हो उम्मे हानी। फिर जब आप नहाने से फारिग हो गए तो उठे और 8 रकात नमाज पढ़ी, एक ही कपड़े में लिपट कर। जब आप नमाज पढ़ चुके तो मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के बेटे हज़रत अली बिन अबी तालिब का दावा है कि वो एक शख्स को जरूर कत्ल करेगा, हालांकि मैंने उसे पनाह दे रखी है। ये मेरे खाविंद हबीरा का फला बेटा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दे दी, हमने भी उसे पनाह दे दी। उम्मे हानी ने कहा कि ये नमाज चास्त थी। हदीस नंबर 358। सईद बिन मुसैब से रिवायत है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि एक पूछने वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ बुरा नहीं, भला क्या तुम सब में हर शख्स के पास 2 कपड़े हैं? हदीस नंबर 359। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि उसके कंधों पर कुछ ना हो। हदीस नंबर 360। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते सुना था कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े उसे कपड़े के दोनों किनारों को उसके मुखालिफ समत के कंधे पर डाल लेना चाहिए। हदीस नंबर 361।
ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فالح بن سلیمان نے، وہ سعید بن حارث سے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھ رہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بعت میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کرو، اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر۔ حدیث نمبر 362۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، سہل بن سعد سعدی سے انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازارے باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ حدیث نمبر 363۔ مسروق بن ازدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی زبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 364۔ عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے، کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیض میں، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، اور کوئی جنگیہ اور قبا میں، کوئی جنگیہ اور قمیض میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جنگیہ اور چادر میں نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 366۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملے جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موجے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 367 عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ حدیث نمبر 368 عرض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے، اور استعمال سما سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ حدیث نمبر 369 حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم نحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھیجا کہ وہ سورہ برت پڑھ کر سنا دے اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ نحر کے دن منا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ حدیث نمبر 370 عبد الرحمن بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا، میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔